بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گزشتہ اقوام میں عید منانے کے کیا کیا طریقے رائج تھے اور اسلام نے ہمیں عید منانے کے لیے کیا تعلیمات فراہم کی ہیں۔ معزز ناظرین، عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوشی، فرحت اور چہر پہل کے ہیں، جبکہ فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں، یعنی روزہ ختم کرنا۔ عید الفطر کے دن روزوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزہ اور رمضان کی عبادات کا ثواب عطا فرماتے ہیں، لہٰذا اس تہوار کو عید الفطر قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح عید کا لفظ عود سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے لوٹنا۔ چونکہ یہ دن مسلمانوں پر بار بار لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ دنیا کی ہر قوم اور مذہب کے ماننے والے کسی نہ کسی صورت میں سال میں چند دن تہوار مناتے ہیں۔ ہر قوم اور مذہب و ملت کے لوگ یہ تہوار اپنے عقائد، روایات اور ثقافتی اقدار کے مطابق مناتے ہیں، لیکن اس سے یہ حقیقت ضرور واضح ہو جاتی ہے کہ تصور عید انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ سامعین کرام، عہد قدیم سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ سال بھر میں ایک یا ایک سے زیادہ دن ایسے ہونے چاہیے کہ جن میں لوگ روزمرہ کی حالات زندگی کو چھوڑ کر عمدہ لباس پہن کر کسی مرکزی جگہ پر اکٹھے ہوں اور مختلف تقریبات منعقد کر کے اپنی حیثیت اور شان و شوکت کی نمائش کریں۔ ایسے تہواروں کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے اور تاریخ و دن کا تعین قوموں نے اپنی تاریخ کے اہم واقعات کی یاد تازہ رکھنے کے لیے کیا ہے۔ مثلاً ایرانیوں کی ایک عید کا نام مہرجان ہے، جو فریدون بادشاہ نے اپنی ایک فتح عظیم کی یادگار کے طور پر منانے کا حکم دیا تھا۔ اہل عرب بھی ایرانیوں کے زیر اثر یہ عید منایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر فرعون کے مظالم سے نجات کے دن کو یوم عید قرار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھتے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ رات کو عید کے دوسرے تقاضے یعنی کہ خوشی و مسرت وغیرہ پورے کرتے تھے اور کھانے پینے کا اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد تک عید اسی طرح منائی جاتی تھی۔ قریش بھی اس دن کی عزت کرتے تھے اور کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، لیکن جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان کی شریعت کا ستیہ ناش کر دیا تھا، اسی طرح انہوں نے عید کی حقیقی روح کو بھی ختم کر دیا تھا۔ غیر مسلم اور قدیم اقوام چونکہ اپنے سامنے کوئی نظریہ نہ رکھتی تھیں، اس لیے ان کی یہ عیدیں سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہ ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پر اہل مصر جو عہد قدیم سے عیدیں مناتے چلے آ رہے تھے، ان کی عید نوروز جسے قرآن نے یوم الزینہ سے تعبیر کیا ہے، اس موقع پر بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ دور دور سے لوگ رقص و تماشا میں حصہ لینے کے لیے آتے تھے۔ عورتیں بن سنور کر، خوشبوئیں لگا کر اور بھڑکیلے لباس سے بتن کر کے میلے میں شریک ہوتی تھیں، اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے جسم کے بعض حصوں کو عریا رکھتی تھیں۔ اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کی قوم اپنے شہروں میں بڑی شان و شوکت سے اپنی عید مناتی تھی۔ ساری قوم شہر کے باہر ایک جگہ جمع ہو جاتی، مردوں اور عورتوں کا اکٹھا اجتماع ہوتا اور بے حیائی اور بت پرستی اپنی انتہا پر پہنچ جاتی تھی۔ معزز ناظرین، اسلام دین فطرت ہے، لہٰذا اس نے بھی اپنے نام لیواؤں کے فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے خوشی و مسرت کے دو تہوار عنایت کیے ہیں، جن کو عربی میں عید کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان اسلامی تہواروں کی اپنی ہی جداگانہ اور امتیازی شان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب کے اس خطہ میں وہ ساری برائیاں موجود تھیں جو کسی مٹنے والی قوم میں ہو سکتی ہیں۔ ابراہیمی کہلانے کے باوجود وہ خوشی اور غمی کے ایام میں دوسروں کے نقال اور مقلد تھے۔ ایک طرف ان پر رومن امپائر کے اثرات پائے جاتے تھے تو دوسری طرف فارسی شہنشاہیت، اور اس کے علاوہ یہودی ساہوکاروں کے اثرات الگ نظر آتے تھے۔ عید کے معاملہ میں وہ مجوسی عیدوں کے بھی پابند تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، کسی قوم کی ذلت کی یہ انتہا ہے کہ وہ غم اور خوشی میں دوسروں کی نقال ہو اور اس کی اپنی قوم اور اپنی تاریخ اس معاملہ میں کوئی رہنمائی نہ کرے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے عرب میں ایک ایسا انقلاب برپا فرمایا کہ جس سے زندگی کے تمام گوشے متاثر ہوئے۔ شرک کی جگہ توحید نے لے لی، بت پرستی کی جگہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا ذوق پیدا ہوا، غلامی کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگیں، حتیٰ کہ فارسی عیدوں کو بھی خیر آباد کہہ دیا گیا، اور نوروز کے اثرات سے بھی ذہن پاک ہو گئے۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 1557 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت کے لوگوں کے لیے سال میں 2 دن تھے جن میں وہ کھیلتے اور کودتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے 2 دن تھے جن میں تم کھیلا کودا کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بجائے 2 اچھے دن دے دیے ہیں، ایک کا نام عید الفطر اور دوسرے کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ معزز ناظرین، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خوشی اور مسرت زندگی کا جز ہے۔ چہرے میں تیوری اور مزاج کی خشکی نہ تو دینداری ہے اور نہ ہی تقوی کی نشانی، اور نہ ہی اسلام نے زندگی کے اس انداز کو پسند فرمایا ہے۔ لیکن ہمارا دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام نے ہمیں عید منانے اور خوشی منانے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کے طریقے میں نہ تو جھوٹ ہوتا تھا اور نہ ہی فحش گوئی ہوا کرتی تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قوموں کی نقالی کو قطعاً پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں غیر مسلم قوموں کی نقالی اور رسم و رواج کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کا تعلیم یافتہ اور یورپ زدہ طبقہ غیر مسلم نقالی کا مریض ہے۔ آج معاشرے کی صورتحال انتہائی نازک ہے۔ کوئی فیشن کتنا ہی کبھی کیوں نہ ہو، کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، ہمارے معاشرے کے نوجوان اور ہماری خواتین فوراً اس پر لپکتی ہیں، اور اسی جدت پسندی نے اسلامی تعلیمات اور اسلامی عقائد کے ساتھ وابستگی کم کر دی ہے، اور اس نافرمانی کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اسلام کی روح سے بھی ناآشنا ہوتی جا رہی ہے۔ جاہلیت کی عیدوں میں عبادت اور ذکر الہی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر مختصر سی عبادت اور ذکر الہی کو لازم قرار دیا۔ مردوں اور عورتوں کو تاکید فرمائی کہ وہ عید کے اجتماع میں ضرور شریک ہوں، لیکن اس اجتماع کو بھی جاہلی جلوسوں سے ممتاز رکھا گیا۔ ہر شخص انفرادی طور پر عیدگاہ پہنچ کر نماز اور دعا میں شریک ہو۔ عید کے اس اجتماع کو صرف عبادت تک محدود رکھا گیا۔ پورے دین کی مسرت، لباس، خوراک اور خوش طبعی انفرادی مجالس تک محدود ہو گئی اور ہنگامہ برپا نہ کیا گیا۔ معزز ناظرین، جب مومن بندہ رمضان المبارک کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے رمضان المبارک میں اپنے رب کی رحمتوں سے سرشار ہو کر اپنی نفسانی خواہشات اور جسمانی لذات کو اپنے رب کی بندگی پر قربان کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ چنانچہ رب العالمین یہ ماہ مقدس ختم ہوتے ہی یکم شوال کو وہ دن عید الفطر کی صورت میں طلوع فرماتا ہے اور اپنے روزے دار بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں بہت سے انعامات سے نوازتا ہے۔ معزز ناظرین، یاد رکھیے کہ عید کے موقع پر تفریح کرنا جائز ہے، اور شرط یہ کہ دوران تفریح کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس موقع پر اپنے اہل و عیال، اقربا اور دوست و احباب کے ساتھ مل کر خوشی کا اظہار شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تفریح اور خوشی کے نام پر یہ قطعاً درست نہیں ہے کہ موسیقی اور گانے وغیرہ سنے جائیں اور ٹی وی کی سکرین پر یا سینما گھروں میں جا کر فلمیں اور ڈرامے وغیرہ دیکھے جائیں، کیونکہ گانے اور آلات موسیقی یہ سب حرام ہیں، اور فارغ اوقات کو ان چیزوں سے گزارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ اگر آپ کے علم میں تھوڑا سا بھی اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ ملیں گے اگلی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔